حسن صاحب، کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صحافت کے غلط استعمال سے نقصانات ہوتے ہیں. پہلے صحافت کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا تھا، اب ہر موبائل فون والا صحافی ہے. اچھا، پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن بونگی ماری ہے. مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں جو دیکھتا ہوں کہ پڑھا لکھا آدمی بھی کچھ تو ویسے ہی ہے نا، عقلوں پیدا لگا پچھا کوئی نہیں ہونا تھا، ان پڑھا نہیں ہے اولاداں نے، وہ خود بھی نیم خواندہ جائے. جو باقاعدہ فارملی پراپرلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی سیاست میں آ گئے نا، پھر بوکھلا جاتے ہیں، بونگے ہو جاتے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ اٹ از ناٹ جسٹ صحافت کہ غلط استعمال سے نقصان، کسی بھی چیز کا غلط استعمال، او بھائی کسی بھی چیز کا غلط استعمال نقصان پہنچائے گا. سیاست کا غلط استعمال، ملک دی گٹھیاں جو بہ گئے ہیں، ادھا ملک فارغ کرا کے باقی ادھے پیچھے چڑھے نے. مطلب کون لوگ نے؟ صحافت. اور دوسری بات یہ بھی جہالت ہے کہ وہ کہ جی وہ ہر موبائل والا صحافی ہے. آپ سمجھتے ہوں گے مراد علی شاہ صاحب فیکس میں، اور مطلب ایم ہی کہ 2 نمبر جہا ڈاکٹر جی بورڈ لا کے بیٹھا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہو تو اٹس یور فالٹ، اس نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے. یار موبائل فون والا، واہ، لوگ اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں، اس کو ایک مقدس کام سمجھ کے کرتے ہیں. آپ نے منہ اٹھا کے کہہ دیا وہ میں پاکستان کی تاریخ میں تو چند ایک کے علاوہ کسی کو سیاستدان نہیں مانتا. آپ نے ہر موبائل فون والے کو، یہ آپ کی اپنی بے خبری ہے حضور. نہ میں نے کہنے کو کیا ہے. اس لیے یار یہ عقل کا استعمال کرو. ہر چیز کا غلط اور صحیح استعمال ہوتا ہے، ختم ہو گئی بات. ذہانت بڑی خطرناک چیز ہے، چونکہ اس کا غلط صرف دانش اچھی چیز ہے، وہ غلط استعمال باقی تو کیڑی چیز ہے. ایٹمی بجلی گھر بنا لو تو سبحان اللہ، ایٹم بم چلا کے دیکھو وہ بھی پھر جواب نہیں. کون سی چیز ہے مجھے بتاؤ نا دنیا میں علم ہے اس کا غلط استعمال، شیطانی ابلیسیت، ابلیس غلط استعمال کر رہا ہے، اسی لیے ابلیس ہے وہ. اچھا، نظریات سے لے کے عقیدوں تک کا ناجائز استعمال جو ہے اس کے نتائج ہمارے اپنے معاشرے میں بکھرے پڑے ہیں. اچھا، پہلے سٹینڈرڈ ہوتا تھا صحافت کا. اچھا او بھائی زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، اب بھی بہت اعلیٰ ہے اور اب بھی بہت گھٹیا ہیں. تب بھی بہت اعلیٰ تھا، تب بھی بہت گھٹیا تھے، بکاؤ تب بھی تھے، آج بھی ہیں. اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری صحافت میں سیاست سے پرسنٹیج کے اعتبار سے بے شمار بہتر لوگ ہیں. سیاستدان کا تو چھوڑو، 1 ملین ہوگا کوئی. تمام تر معاشرے کی کرپشن کے باوجود صحافت میں آج بھی بہت اچھے لوگ ہیں، اپ رائٹ لوگ ہیں، جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بالکل درست. خیر، صاحب مراد علی شاہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کر لے. بالکل تبدیل کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اصلی بات لیکن کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر اس کا مطلب خود غرضی اور بدنیتی ہے، الہامی کتابوں کے علاوہ کوئی مقدس نہیں، یا قدرت کے جو قوانین ہیں بس، باقی کیا مقدس ہونا ہے؟ وہ سارے مقدس ہیں. وہ تصویریں چھپتی ہیں نا، مفتی محمود صاحب بھی کھڑے ہیں، بھٹو صاحب بھی کھڑے ہیں، پیرزادہ بھی کھڑا ہے، یہ وہ میرے سامنے وہ گروپ فوٹو رکھو تو پھر میں تمہیں ان لوگوں کا چھوڑو. اگر بدنیتی ہے تو وہ مکروہ ہے. ترمیم شرمیم یہ کیا مقدس شقدس، کوئی مقدس شقدس نہیں ہے. چند انسانوں نے، عام جیسے لوگ، کون سے توپیں تھیں وہ، فرشتے تھے بغیر پروں والے، بنایا انہوں نے آئین، پہلی باری بنے ہیں دنیا. ان کی تکریم کرو،
اور اگر ان میں ترمیم کرنی ہے تو پھر اپنی نیتیں پاک کرو، خود غرضی کا ایلیمنٹ نہ ہو، کرو 100 دفعہ کرو، لیکن تم نے اپنے رویوں میں کوئی ترمیم نہیں کرنی. تم نے اپنے لالچ، خود غرضی، ہوس زر، ہوس اقتدار، اس میں کوئی ترمیم نہیں. آخری خبر ہے، جوہر ٹاؤن کی لاہور کی مرکزی شاہراہ خیابان فردوسی میں ایک مرتبہ پھر اچانک بڑا گڑھا بن گیا جس میں مسافروں سے بڑی گاڑی اور موٹر سائیکلیں گر گئی ہیں. اس مین روڈ پر 5 برسوں میں 15 شگاف پڑ چکے ہیں. 15 باری ڈوب مرے ہیں، 15 دفعہ ڈوب مرے ہیں، لیکن یہ وہ کلاس ہے پانی ان کو اگل دے گا کہ یہ اتنی بدروہیں ہیں. 15 بار میں نے بھی پڑھا اخباروں میں. اچھا دیکھو پائپ لائنوں میں گڑبڑ ہوگی، 15 بار یار، ٹو مچ. کو جو انڈر گراؤنڈ کو پائپنگ شائپنگ مجھے نہیں پتا. دوسری بات، او بھائی جیولوجسٹ بلا لو، کو ممکن ہے اراضیات کا ماہر وہ بتائے کہ جی یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو ابھی شارٹ ان دا ڈارک، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک، میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کچھ جیولوجسٹ وغیرہ، انہیں کہو کہ یار یہ دیکھو زمین کا نقص نہیں، یا یہاں کو حرام حروم تو نہیں کھایا گیا لمبا چوڑائی، وہ تو کھایا گیا ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. یہاں تو ایک اینٹ نہیں لگتی حرام کے بغیر. ادروائز مجھے بتاؤ کہ یار یہ پورا اتنا بڑا یہ سسٹم چل رہا ہے، ان کی تنخواہیں دیکھو. کبھی سادہ بات کر رہا ہوں، سول سروس وغیرہ میں ادھر ادھر جو آتے ہیں یہ سارے کے سارے، ان میں سے 90% تو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو نکال دو جن کے سسرال یا والدین متمول لوگ ہوتے ہیں، ان کو نکالو. باقی مجھے بتاؤ کہاں سے آتا ہے؟ آج کل کو 2-4 لاکھ روپے کی اوقات رہ گئی ہے. مجھے ہاسٹل میں 450 روپیہ، میں بات 69-70 کرتا ہوں، شہزادوں کی طرح رہتے تھے. کیسے چل رہا ہے؟ بچے بھی باہر پڑھا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ویکیشنز کے لیے بھی جا رہے ہیں. تنخواہیں دیکھو ان کی، یہ سارے کی یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک شیطانی چل رہا ہے. ختم. مجھے کو بتا دے کیسے چل رہا ہے. پارٹ ٹائم نوکریاں کر دینے، 20واں گریڈ دا افسر، 19ویں دا، 18ویں دا ہے کہ یہ ٹیک ہوم کیا ہے ان کا؟ باقی کیسے ہوتا ہے مجھے بتا دو. ایک ایس ایچ او کے اختیارات کتنے ہیں اور اس کا ٹیک ہوم کتنا ہے؟ بتاؤ مجھے. عقل کے اندھے وہ نہیں ہم ہیں جو یہ بنیادی سوال نہیں اٹھاتے. بے شک. حسن صاحب دوسری طرف بھارتی ریاست، سنو ایک بار گجرانوالے جاتے ہوئے ایک بات سنو، یہ حال کیا ہے. گجرانوالے جاتے ہوئے میرے دوست، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خواجہ صالح واز اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. ان کا فنکشن تھا گھر میں، تو ہم لوگ جا رہے تھے، تو میرا دوست امیر افضل وہ ڈرائیو کر رہا تھا. میں کہ یار آہستہ ہی چل، ایک ایسا ملک ہے زمین چو بھی بندہ اگ سکتا ہے. خدا کی قسم ویسے ہی ہوا. ایک گاڑی آگے سے ہٹی تو ایک وہ فقیر تھا جو ایسے ایسے نہیں، وہ چوکی سی پہ بیٹھ کے یوں کر کے 6 انچ کے فاصلے سے بچا. وہ گاڑی ہٹی تو وہ آگے تھا، اس نے یوں کر کے گیا تو ساڑھے سامنے آ گیا. چھوڑو ٹھیک ہے آگے چلیں. حضرت دوسری طرف بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع دوسا میں دہلی ممبئی ایکسپریس وے کے ایک حصے میں گڑھا پڑنے کے بعد تعمیراتی کمپنی کے ایک ملازم کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ گڑھے چوہوں کی وجہ سے پڑے ہیں. اور یار ساڑھے کروڑاں روپے دی گندم غائب ہو جاندی ہے، کھادی پیتی جاندی ہے، کہندے چوہے کھا گئے. اور بات صحیح ہے، اس ملک کو چوہے ہی کھا گئے. بالکل. اور اس ملک میں یہ اکلوتا ملک ہے دنیا کا، چوہوں کے مختلف روپ ہیں، اور وہ ایسی مہارت سے کترتے ہیں کہ سبحان اللہ. جس کو کترا جاتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ میں کترا جا رہا ہوں. تو راجستھان ہے تو ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو بڑے بڑے ٹھیکوں میں بھاری کمیشن، وہ بھی چوہے ہی کترتے ہیں. بالکل جی حسنا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.